واپس لے لیا جائے، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی، اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے، یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے، مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی، اس کے مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بے سبب خفا رہتی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، میری اس کی نہیں بنتی۔ حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار، جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے، رات دن اسی کا خیال رہتا ہے، گھر اجڑ گیا، زندگی کا لطف جاتا رہا، شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے، پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بندھ جاتا ہے تو پہرو نیند اچٹ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود چھوڑ گئے تھے نا، تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس ہی عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے، نہ کھائے تو پچھتائے۔ لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے، حضور اسے رکھ لیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو، اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے۔ اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے۔ جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بخنے دو، کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہیں، یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے۔ بچپن میں کنن لال سہگل صاحب کی زبانی ایک غزل جو وہ گاتے تھے ذوق کی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ ہماری شاعری اس طریقے سے پڑھی جاتی چونکہ اس میں اوقاف نہیں، کاما، سیمی کولن وغیرہ، تو بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہلکا سا وقفہ کہاں چاہیے۔ سو اس کو میں نے اچھوں کو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے۔ تو فیض صاحب کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتا ہے۔ ہم اصل میں سمجھتے یہ ہیں کہ شاعری جب پڑھی جائے تو وہ چونکہ ایک الہامی چیز ہے، اس لیے ایک ایک لفظ کو بھنبوڑ کر جب تک نہ چبا کر واضح کیا جائے۔ سو پھر کوئی آیا نہیں دل زار کوئی نہیں، یہ نظم چھوٹی سی فیض صاحب کی ہے، اس میں ایک ذرا سا اچنبھا ہے اور ذرا سی مایوسی۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں۔